تو جو مائگریشن اسٹارٹس اگر ہم دیکھتے ہیں لائک وی ور ڈسکسنگ کہ اے اسمال پرپورشن آف مائگرنٹس آر آلسو دوز جو کہ میرج یا میٹریمونیل پرپزز کے لیے دے مائگریٹ. سو فار ایگزامپل اگر کوئی پاکستان سے لائک ویسے بھی ایک جنرلی عام طور پہ میرے خیال سے میٹریمونیل پرپزز کے لیے اگر کوئی باہر کے ملک رہتا ہے تو دیٹ از کنسیڈر ٹو بی اے ہیوج پلس. پیرنٹس جنرلی ان کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ لائک اچھا اگر لڑکا باہر رہتا ہے فار ایگزامپل تو یہاں سے شادی کر کے لڑکی کو باہر بھجوا دیں گے فار بیٹر فیوچر اور وٹ ایور. تو اس طرح کے جو کیسز عام طور پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان سے لیٹ سے آفٹر میرج دا گرل از گوئنگ ابراڈ ٹو اینی کنٹری, تو وہاں پر obviously like this is legal migration or regular migration that we are talking about. Irregular تو definitely وہ that brings its own challenges. لیکن in terms of migration کے جو stats ہیں like we were discussing کہ a small proportion of people are also those جو کہ migrate کرتے ہیں for marriage purposes. That also brings its own complications. So just tell us a bit about that. اپنے ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی لیونگ ان دس اپنے آبزرو کیا ہوگا کہ لڑکا اگر فورن میں رہ رہا ہے تو وہ اچھی تگڑی پارٹی ہے فار شادی. تو بہت سارے پیرنٹس یا بہت سارے فیملیز پریفر کرتے ہیں کہ ان کا جو کیا کہتے ہیں سن ان لا ہے یا ڈاٹر ان لا ہے وہ فورن ریٹرن ہو. تو اس کے کافی پرابلمس ہے. کافی پرابلمس میں جو فار موسٹ پرابلم اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی جو الگ الگ اسفیئر آف دا ورلڈ میں رہ رہے ہیں تو دے آر لیونگ اے ڈفرنٹ لائف. سب سے بڑا جو کمپلیکیشن اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ کلچر میں رہ رہے ہیں اور وہ جو کلچرل ڈفرینسز ہیں وہ بیسیکلی ان کو ایک شیئرڈ لائف گزارنے میں وہ کمپلیکیشنس آ جاتی ہیں. لڑکا الگ مینٹل اسٹیٹ میں ہوتا ہے, لڑکی گاؤں سے گئی ہے, تو وہ اس فیملی میں چپ ان ہونا, اس فیملی میں ایڈجسٹ ہونا, اس فیملی میں انٹیگریٹ ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈیو ٹو سوشل نارمس, ریلیجیس بھی ڈفرینسز ہوتی ہیں جو وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کلچرل ڈفرینسز بھی اس میں ہوتے ہیں. دین رہن سہن کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی دیٹ مائٹ بی ڈفرینٹ ایز ویل. پھر میرے خیال سے آئیڈینٹی کرائسس بھی تو آپ کو ہو سکتا ہے نا. یو ٹرائنگ ٹو انٹیگریٹ ٹو اے کلچر جہاں یو کین ناٹ ریلیٹ مچ ٹو دیٹ. تو ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ یہ موسٹلی ایسے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ایسے جو آپ اس کو پارٹنرشپ کہہ لیں یا ریلیشن شپ کہہ لیں, تو وہ بیسیکلی اینڈ ہوتی ہیں ود اے ویری اگلی آؤٹ کمس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریشنس کی طرف جاتے ہیں, ڈائیورس کی طرف جاتے ہیں, یا پھر سیویئر کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کی طرف بھی جاتے ہیں. کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ انفارچونیٹلی یا ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس میں لڑکی کو ہم آنر کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں, لڑکے کو نہیں کرتے. تو ان دیٹ کیسز جو پروپورشنیٹ اماؤنٹ ہے وہ لڑکیوں کی ہے جو سفر زیادہ کرتی ہے. کچھ ایسے کیسز میں ہم نے آبزرو یہ کیا ہے کہ اگر وہ وہاں سے چھوڑ کے واپس بھی آتی ہے تو اس کی فیملی کو یہ لگتا ہے یار یہ لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے یا ہماری بیٹی میں ہی کوئی پرابلم ہے, اس وجہ سے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی. بیک اینڈ پہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ 20 سال 25 سال یا 30 سال جو ہمارے ساتھ ہمارے اس کلچر میں ہمارے سوسائٹی میں وہ رہی ہے, دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا لائف دیٹ شی ہیز بین انڈکٹیڈ یا شی ہیز بین اڈاپٹنگ بائی لیونگ ان دس ایکسٹینڈیڈ فیملی. تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. اس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وہ جو ایک چینج ہے, وہ چینج کو ایبزارب کرنے کے لیے آپ کو بہت ہیوج انرجی چاہیے. ایز اے فیمیل وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو بہت ساری اپنی پرسنالٹی میں چینجز لانی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے ایک کلچرل کرائسس ہے, آئیڈینٹی کی بھی کرائسس ہے, اور اس میں پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینینس میں وہ جو لڑکا اور لڑکی ہے نا اس کے ریلیشن شپ میں وہ ایک گیپ آ جاتا ہے. تو دیٹ نارملی اینڈز ان اے ویری اگلی آؤٹ کم, اس کے کوئی اچھے آؤٹ کم سے نکلتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر موٹیو کی ہم بات کریں, مطلب فار اے فیملی لیونگ ابراڈ, کیا ان کی جو موٹیویشن ہوتی ہے ٹو برنگ اے گرل اور اے بوائے فرام پاکستان, کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی موٹیویشنز ہوتی ہیں کہ یو نو ڈیفینیٹلی اگر کوئی دیر وڈ بی اے لائکلیہڈ کہ پاکستان سے اگر اٹھ کے کوئی آ رہا ہے وہاں پہ تو دے مائٹ بی مور فلیکسیبل ٹو کنٹریبیوٹیڈ ٹو جو گھر کے کام کاج ہیں ڈومیسٹک چورز میں. تو اس میں کس قسم کے چیلنجز پیپل یوزلی گو تھرو؟ ٹیل اس اے بٹ اباؤٹ دیٹ. فار موسٹ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی میں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کلچر کی خاتون یا کسی اور کلچر کا بندہ ہمارے فیملی کے اندر آ کے اس کلچر کو ڈسٹرب نہ کرے.
تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیملی کے اندر ہی کوئی ہو جو آئے آ کے ہمارے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ میں رہے اور ماں باپ کی بھی خدمت کرے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کے کاموں میں اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے اور کرتے بھی ہیں تو وہ آپ کے پرائرٹیز کے مطابق نہیں ہوتا. تو ایٹ سم پوائنٹ پیپل آلسو تھنک کہ اگر ہم وہاں سے کسی کو لے کے آئیں گے تو وہ یہاں آ کے گھر کے کام بھی کر لے گی, امی ابو کی خدمت بھی کر لے گی, اور وہی کلچر سے ہم باہر بھی نہیں نکلیں گے. تو وہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی, اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو آپ میڈ کے اوپر یا آپ اس طرح کے سپورٹ سروسز کے اوپر لگا رہے ہو وہ بھی آپ ٹو سم ایکسٹینٹ سیو کر رہے ہو. تو دس کوڈ بی اندر موٹیو بیہائنڈ دس. اور ان سچویشنس میں جو سفر ہوتے ہیں وہ لڑکا لڑکی ہی ہوتے ہیں جو اس ریلیشن شپ میں انڈلج ہوتے ہیں یا اس ایگریمنٹ کا پارٹ بنتے ہیں. دونوں سائڈ میں اس کے ڈفرینٹ کنسیکوینسز ہوتے ہیں. میجر جو ڈفرینس ہے وہ کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ڈفرینٹ کلچر کا پارٹ ہے, جو ڈفرینٹ لائف سٹائل گزار رہے ہیں, جب آپ ان کو برج کرتے ہو تھرو شادی یا ان کو آپ قریب لاتے ہو تو ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. لڑکے کا مائنڈ سیٹ کہیں اور ہوتا ہے یا لڑکی کا مائنڈ سیٹ کہیں اور ہوتا ہے, اور تو وہ کمپیٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ اتنا سسٹین نہیں کر پاتا. اگر کوئی مینٹل ٹراما ہے, اگر آپ کانسٹنٹلی اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو یا آپ کی فیملی اس کو پریشان کر رہی ہے, تو ایٹ سم پوائنٹ وہ خاتون شی کین آپٹ فار اے سوسائڈ ایز ویل. تو ان سچ کیس وہاں پہ خواتین مور ولنریبل ہوتی ہیں کمپیئر ٹو بوائز یا لڑکوں کے بنسبت, لیکن دونوں کا الگ الگ امپیکٹ ہے, لیکن اس کے سکسیس ریٹ بہت کم ہوتے ہیں. اور اس میں جو ایکسپلوئٹیشن کا ایلیمنٹ ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ان سم کیسز وہ انوالو ہوگا, بیکاز لائک اف اگر آپ کے پاس جو آپ کا پاسپورٹ نہیں ہے یا ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, اگر وہ آپ کے اسپاؤس نے آپ کی وہاں جو فیملی ہے اس نے وہ آپ سے لے لی ہیں, تو دین آپ کے لیے بڑا مشکل ہے ٹو ٹریول بیک ٹو یور کنٹری, رائٹ. ایکسپلوئٹیشن تو بہت نامنل یا فرسٹ اسٹیج ہے اس کی. لائک اس کے اندر ابیوز آ جاتا ہے, آپ فزیکلی اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہو ان ڈفرینسز کی وجہ سے. یس یو آر رائٹ, جب آپ کا پاسپورٹ یا آپ کے ٹریول ڈاکیومنٹس آپ سے کوئی آپ کے فیملی ممبر لے لیتے ہیں تو آپ کائنڈ آف اسٹک ہو جاتے ہو, آپ فریلی واپس بھی نہیں آ سکتے ہو. اور جب آپ وہی چیز اپنے بیک اینڈ فیملی میں کمیونیکیٹ کرتے ہو, جو ہمارا کلچرل جس کو ہم فیبرک کہتے ہیں, اس کے اندر یہ بہت ایک شرمناک بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی بیٹی وہاں سے واپس آ رہی ہے آن اے بیڈ نوٹ. تو اس وجہ سے بھی ہم اس خاتون کو یا اس لڑکی کو آنر کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار اس لڑکی میں ہی کوئی بات ہوگی, اس وجہ سے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی. تو اس وجہ سے چیزیں بہت خراب ہوتی ہیں, اور ایز آئی سیڈ کہ اس کے آؤٹ کمز بہت اگلی نکلتے ہیں. اور یہ ابیوز یا ایکسپلوئٹیشن کے لیول سے بہت آگے کی چیز ہے. وہ مینٹل ٹارچر یا ٹراما, اس کو تو ہم لفظوں میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہیں. جس ٹارچر یا جس ٹراما میں وہ خاتون یا وہ لڑکا گزرتا ہے, اٹس ویری ٹیریبل. تو اس طرح کی سچویشن میں وین یو فیل کہ آپ کا یہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہے, اس میں وائلنس انوالو ہے یا یو آر ناٹ ہیپی فار وٹ ایور ریزن, تو اس میں لائک واٹ ریمیڈیز آر یوزلی اویلیبل ٹو دا وکٹمس؟ اس میں جب آپ اس سے ڈیسیجن لے لیتے ہیں نا, اس سے پہلے ہی پریونٹیو سائٹ پہ رہتے ہوئے آپ کے پاس ایک آپشن ہے. جب بھی ہم گورنمنٹ میں کوئی لیبر مائگریشن کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں پری ڈپارچر ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کلچرل اورینٹیشن کہتے ہیں اس کو, جو اس لیبر مائیگرنٹ کو دی جاتی ہے کہ فلانے کنٹری میں جہاں آپ جا رہے ہو وہاں پہ انوائرمنٹ اس طرح ہوگا, وہاں پہ آپ کے جاب کا انوائرمنٹ اس طرح ہوگا, آپ کے رائٹس یہ ہیں, آپ ان چیزوں کے لیے انٹائٹل ہیں. اس کو ہم کلچرل اورینٹیشن کہتے ہیں. سیم کائنڈ آف کلچرل اورینٹیشن شادی کے معاملے میں بھی, جب کوئی لڑکی جا رہی ہے یا کوئی لڑکا شادی کے پرپس کی یا شادی کر کے جا رہا ہے یا جا رہی ہے, اس کو بھی آپ اورینٹ کر سکتے ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں آپ جا رہے ہو وہ اس طرح کا انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ لوگ اس طریقے سے رہتے ہیں, وہاں پہ پرائرٹیز یہ ہیں, اور آپ سے جو ایکسپیکٹیشنس ہیں وہاں پہ جس فیملی میں آپ جا رہے ہو, تو وہ اگر کرسٹل کلیئرلی اگر آپ کمیونیکیٹ کر دیں گے تو ٹو سم ایکسٹینٹ یس چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کی انٹیگریشن میں وہ بہتری آ سکتی ہے. بٹ دیٹس ایٹ دا انڈیویجول لیول یا فیملی کے لیول کے اوپر ہے. لیکن گورنمنٹ سائڈ کے اوپر یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی, کیونکہ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو اٹس اے لیگل میٹر,
اٹس اے ریگولر میٹر. جب شادی ہوتی ہے تو وہ خاتون جو ہے وہ ایک ویلڈ پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا کے تھرو موو کرتی ہے. تو ان دیٹ کیس گورنمنٹ کا وہ سے نہیں رہتا اس کے اندر کہ گورنمنٹ کسی طریقے سے اس کو روکے یا گورنمنٹ کسی طریقے سے اس کو کہے کہ آپ شادی نہ کر لو. تو وہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے کنسنٹ سے, وہ اس کی ایج لمٹ پوری ہوتی ہے, وہ اپنے کنسنٹ سے جا رہی ہوتی ہے, تو اس میں گورنمنٹ سائڈ سے وہ اسپیس نہیں ہے. لیکن ایٹ پرسنل لیول, ایٹ فیملی لیول, ایٹ کمیونٹی لیول یو کین آلویز اورینٹ دیٹ برائڈ اینڈ گروم کے ان کی رائٹس یہ ہے, ان کو کس طرح وہاں پہ رہنا ہے, تو اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.